بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی حکومت کی جانب سے ایک بڑی خوشخبری آ رہی ہے۔ جو غیر ملکی سعودی عرب میں مقیم ہیں جن کے اقامے ایکسپائر ہو چکے ہیں، یہ خوشخبری ان کے لیے ہے۔ پہلے ایک خوشخبری آئی تھی جن کے اقامے اس ڈیٹ میں ختم ہوئے ہیں، جو ڈیٹ حکومت نے طے کی تھی کہ 20 مارچ سے لے کے تو 3 مہینے تک کا ٹائم تھا۔ حکومت نے وہ ٹائم دیا تھا کہ اس میں اگر کسی کا اقامہ ختم ہوتا ہے تو اس کو 3 مہینے کی ایکسٹینشن فری میں دی جائے گی، تو وہ انہوں نے کر دی ہے۔ لیکن اب جو خبر آئی ہے اب ان غیر ملکیوں کے بارے میں ہے جن کے اقامے ختم ہو چکے ہیں، اور اگر وہ اپنے ملک جانا چاہتے ہیں تو وہ جا سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں جو خبر آئی ہے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کا کہنا ہے کہ مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی اقدامات کے تحت مزید سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ خصوصی اقدامات سے وہ تارکین بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جن کے اقامے ایکسپائر ہو چکے ہیں۔ وزارت کے ذرائع نے مقامی ویب نیوز سبق سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، وزارت افرادی قوت موجودہ حالات کے پیش نظر مملکت میں مقیم ایسے غیر ملکی جو وطن جانے کے خواہش مند ہیں، ان کے لیے مزید سہولت فراہم کر رہی ہے، جس کے ذریعے فائنل ایگزٹ یعنی خروج نہائی یا ایگزٹ ری انٹری یعنی خروج عہدہ حاصل کیا جا سکے گا۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ وطن واپس جانے کی مذکورہ سہولت سے وہ تارکین بھی مستفیض ہو سکتے ہیں جن کے اقامے ایکسپائر ہو چکے ہیں اور انہیں تجدید نہیں کرایا گیا۔ وزارت کی جانب سے خصوصی اقدام کے تحت موجودہ حالات میں وطن جانے والوں کے لیے ابتدائی طور پر تمام پیشوں سے تعلق رکھنے والوں کو شامل کیا گیا ہے، جن میں گھریلو ملازمین بھی شامل ہیں۔ یاد رہے کہ جن کے اقامے پہلے تجدید ہو چکے ہیں 3 مہینے کی فری ایکسٹینشن ہوئی ہے، ان میں گھریلو ملازمین یا مزرعے کے ملازمین شامل نہیں تھے۔ ذرائع نے مزید کہا، خروج عہدہ یا خروج نہائی حاصل کرنے کے طریقہ کار کی وضاحت کرتے ہوئے کفیل کی جانب سے اپنے کارکنوں کا فائنل ایگزٹ یا ری انٹری لگانے کی درخواست آن لائن ابشر یا مقیم سسٹم کے ذریعے جمع کرائی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں درخواست میں کارکنوں کی تعداد کا تعین نہیں کیا گیا، تاہم دوسرے مرحلے میں جس کا اعلان بعد میں کیا جائے گا، ایک درخواست میں کارکنوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد متعین کی جائے گی جن کا خروج عہدہ یا خروج نہائی درکار ہوگا۔ وزارت افرادی قوت کے ذرائع نے مزید بتایا کہ کفیل یا کمپنی کی جانب سے 14 دنوں میں ایک ہی درخواست جمع کرائی جا سکتی ہے، لیکن اس درخواست میں جتنے بندے وہ ایڈ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، 2 4 10 20 وہ کر سکتا ہے، لیکن 14 دن میں صرف اور صرف ایک درخواست ہی جمع کروا سکتا ہے۔ افرادی قوت کی وزارت کے ذرائع نے طریقہ کار کے حوالے سے وضاحت کرتے ہوئے مزید کہا، کارکنوں کے لیے فائنل ایگزٹ یا ری انٹری کی درخواست آن لائن جمع کرانے کے بعد متعلقہ ادارے میں اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس کے بعد درخواست پر ابتدائی منظوری جاری کی جائے گی۔ رجسٹریشن نمبر کفیل یا کمپنی کا جو موبائل نمبر ایڈ ہے اس کے اوپر اس کا میسج ارسال کر دیا جائے گا۔ کارکن کے سفر کرنے کے مرحلے کا تعین اور بکنگ کی کنفرمیشن کے بعد حتمی اجازت سے آجر کو مطلع کر دیا جائے گا۔ خروج عہدہ یا فائنل ایگزٹ کی درخواست منظور نہ ہونے کی صورت میں بھی اس کی اطلاع کفیل کے موبائل نمبر پر دی جائے گی۔ ابتدائی کمیٹی کی جانب سے اجازت موصول ہونے کے بعد، جس میں سفر کی کنفرمیشن بھی شامل ہے، کفیل یا کمپنی کی جانب سے کارکن کے ایگزٹ، ری انٹری یا فائنل ایگزٹ کے حوالے سے باقی کارروائی ابشر سسٹم سے مکمل کی جائے گی۔ کارکن کے سفر سے قبل
لازمی ہے کہ اس کا مقررہ اداروں سے طبی معائنہ کرایا جائے۔ منظور شدہ طبی اداروں کے بارے میں وزارت صحت کی جانب سے بعد میں اعلان کیا جائے گا۔ وزارت کی جانب سے مزید کہا گیا کہ آجر پر لازم ہے کہ وہ فائنل ایگزٹ پر جانے والے کارکنوں کے جملہ حقوق اور واجبات ادا کرے، ساتھ ہی کارکن کو فضائی ٹکٹ فراہم کرنا بھی آجر کی ذمہ ہوگا۔ ذرائع نے واضح کیا کہ اگر کوئی کارکن مذکورہ خصوصی اقدامات سے مستفید ہونے کا خواہش مند ہو اور وہ فائنل ایگزٹ پر اپنے ملک جانا چاہے مگر کفیل کی جانب سے رکاوٹ پیش آنے کی صورت میں کارکن براہ راست خروج نہائی کی کارروائی کے لیے درخواست جمع کرانے کا اہل ہوگا۔ اس صورت میں اگر متعلقہ ادارے کی جانب سے تعاون درکار ہوا تو مخصوص یونٹ کی جانب سے ہر طرح کا تعاون کیا جائے گا۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے